اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کو اتارا۔ حکم ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بہت بڑا فرق کرنے والی عظیم ترین نعمت ہے قرآن عظیم، اور اس کے اندر صاف صاف چیزیں ہیں۔ ہدایت کا بیان بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا بھی ہے۔ رمضان المبارک کا بیان فرمانے کے بعد قرآن عظیم جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی لا ریب کتاب ہے، اس کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا یہ مہینہ پائے اپنی زندگی کے اندر، اسے یہ سعادت اور برکت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھے۔ قرآن عظیم وہ حقانیت و صداقت سے بھرپور کتاب کہ جس کو پڑھنے والا بندہ متقی بن جاتا ہے، اور یہ ہدایت عطا فرماتی ہے کل کائنات کے لوگوں کو۔ قرآن مجید یہ لفظ اصل میں قرأ یقرأ سے بنا، بمعنی قرأت پڑھنا۔ علماء کرام نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پختہ بات اور مضبوط بات یہ ہے ان القرآن بمعنی القراءت، کہ قرآن اس کا معنی قرات یعنی پڑھنا ہے، اور لفظ قرآن اس کی اپنی تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ یہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں، آبجیکٹ کا معنی دے رہا ہے، اور قرآن مقدس یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے خود ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس قرآن عظیم کو آپ پہ اتاریں اور بواسطہ جبریل امین علیہ السلام ہم آپ کو پڑھائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کریں جو آپ کی ذات پاک کے اوپر میری طرف سے اتارا جا رہا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ قرآن عظیم کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اس مسئلہ کو حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر روایت فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو خاتم الحفاظ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آپ وہ یکتائے زمانہ ہیں کہ جنہیں ابن الکتب کا نام دیا گیا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ذات کے اندر ضد، تعصب، ہٹ دھرمی، اناد، ان اشیاء میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انصاف پسندی کو لے کے چلنے والے اور امن و سلامتی کا درس دینے والے حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علوم قرآن کے اوپر مشتمل 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی، الاتقان فی علوم القرآن۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا، اشخاص کا، افراد کا اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کے جو پارے ہیں، سورتیں ہیں، آیات بینات ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک آیت دوسری آیت سے افضل و اعلیٰ ہے، یا کوئی سورت دوسری سورت سے فضیلت کے اندر بہتر ہو، زیادہ افضلیت رکھتی ہو؟ اس بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے حضرت امام ابو الحسن اشعری، حضرت قاضی ابو بکر باقلانی، حضرت علامہ ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، سارے کا سارا کلام اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام اس کے علم پاک کی طرح یکساں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے علم مبارک کے اندر نہ کمی آتی ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، ہر حالت کے اندر یکساں متوازی رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا علم پاک ذاتی ہے، ازلی ہے، حقیقی ہے، ابدی ہے۔ وہ کسی سے پڑھتا نہیں ہے، وہ کسی سے علم لیتا نہیں ہے۔ کسی سے پڑھنا یا کسی سے علم لینا یہ محتاجی ہے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک محتاج نہیں ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو چند علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلام اللہ سب کا سب اللہ رب العزت کا برابر ہے درجے کے اندر، اور کچھ علماء کرام نے فرمایا، جو جمہور علماء کرام ہیں، محتاط علماء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیات کی یا کچھ صورتوں کی فضیلت بعض آیات یا صورتوں کے اوپر ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ کے ظاہر سے، متن حدیث کی ظاہری عبارت سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس بارے میں فیصلہ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں انہ الحق، یہی بات حق ہے کہ کچھ آیات کی بعض آیات کے اوپر اور کچھ صورتوں کی بعض صورتوں کے اوپر فضیلت ہے، برتری ہے، فوقیت ہے، درجہ کے اعتبار سے، یعنی فضائل کے اعتبار سے بعض آیات یا بعض صورتیں بعض آیات اور بعض صورتوں کے اوپر درجہ ممتاز رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ قرطبی آپ کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر فرمائی، اور تفسیر کا نام تفسیر قرطبی رکھا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اسپین کے ایک علاقے کا نام قرطبہ ہے، یہاں پہ کئی 100 برس مسلمانوں کی حکومت رہی،
وہاں پہ کئی مساجد اور مدارس انہیں آباد کیا گیا، تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، آباد کیا گیا۔ کئی یونیورسٹیز اسلامک لا کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے چلائی گئی قرطبہ شہر سے۔ وہاں کے اس جامعہ کے، اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو علماء فضلاء تھے، آج بھی کائنات کے اندر ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ وہ معتبر شخصیات تھی، وہ مستند لوگ تھے جنہوں نے دن رات ایک کر کے، محنت کر کے قرآن عظیم اور حدیث طیبہ کے علم کو پہلے اپنے سینے کے اندر سمایا، اور یہ لازوال دولت حاصل کرنے کے بعد اسے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ حضرت امام قرطبی نے فیصلہ فرمایا، فرماتے ہیں یہ حق ہے کچھ صورتوں کے اوپر اور کچھ آیات کے اوپر فضیلت اور برتری ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی ایسے پائے کے محدث جو بسا اوقات مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے حدیث طیبہ پڑھاتے ہیں، اور نگاہ کا بھی عجب عالم ہے کہ جب زبان کے اوپر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، حدیث طیبہ پڑھائی جا رہی ہو، تو ان کی نگاہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے، اور جب کبھی بوقت فراغت اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہیں تو ان کی نگاہ کعبۃ اللہ شریف کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ حضرت ملا علی قاری مکی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مرقات شرح مشکات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پہ کچھ آیات بینات کے مابین فرق کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، امتیاز نہیں ہوتا، یعنی عقل اس چیز کی طرف سبقت نہیں کرتی کہ آیات کو آیات کے اوپر فضیلت دی جائے، برتری دی جائے، لیکن فرماتے ہیں عقل اسے اس وقت پیچھے کر دینا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت اپنے نفس کو مستغرق کر دو، ڈبو دو، فنا کر دو، کس چیز کے اندر؟ تقلید کے اندر، پیروی کرنے کے اندر۔ حضور جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی کرنے کے اندر اپنے نفس کو غرق کر دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کی سوچ، فکر، آپ کے تھاٹس، نظریات، یہ تمام چیزیں آپ کو اکسائیں کہ پیروی کرنی چاہیے، تو پھر فرماتے ہیں فَقَلِّدْ صاحب الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صاحب الرسالہ، تاجدار شریعت، بانی شریعت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی انسانی عقل اس طرف نہیں جاتی کہ کچھ آیات کے اوپر یا صورتوں کے اوپر برتری ہے، فوقیت ہے، عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن فرماتے ہیں عقل کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی سوچ کے معیار کو ختم کر دو، اللہ کے پاک نبی کی پیروی کر لو، کیونکہ ان کی ذات پاک وہ ہے فَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، آپ وہ شخصیت ہیں، تو ان کی پیروی کرو جن کے اوپر قرآن کریم اتارا گیا۔ وہ خود کیا فرماتے ہیں، ان کی شریعت طیبہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ تو حضرت جناب ملا علی قاری فرماتے ہیں جس پاک نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ خود فرماتے ہیں صورتوں کو
फजीलत देते हुए, एक को दूसरी के ऊपर, आयात को आयात के ऊपर बरतरी और फजीलत देते हुए अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं वक़ाल, आपने फरमाया, आपके लबे नाज़नीन से अल्फाज निकले, और ये वो लबे नाज़नीन हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब तो अपनी रजा ख्वाहिशे नफ्स के साथ तो वो बोलते भी नहीं हैं, अपनी तरफ से वो कलाम नहीं फरमाते। वमा यंतिक, नुतक, कलाम करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। फिर ये नुतक दो तरह का होता है, एक जाहिर यानी गुफ्तगू करना, बातचीत करना, एक बातिन यानी इदराक, समझ हासिल करना। अल्लाह के पाक नबी कलाम नहीं फरमाते अपनी मर्जी से, चाहत से। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उनके लबे नाज़नीन तब खुलते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है, जब वही खुदा, जब कुरान करीम उतरता है, हुक्म खुदा होता है, तो अल्लाह के पाक नबी कलाम फरमाते हैं। अब आपने कलाम फरमाया, सूरतों के हवाले से फरमाया यासीन कल्बुल कुरान, कुरान अजीम का दिल सूरह यासीन शरीफ है। वफ़ातिहतुल किताब अफ़दलु सुवरिल कुरान, और फातिहतुल किताब सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत तैयबा कुरान करीम की सारी सूरतों से अफदल है। बल्कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दारमी की एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि सूरत फातिहा शरीफ अगर 100 बार पढ़ के किसी भी मर्ज के लिए दम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाता है, सिवाय इसके कि उस मर्ज के अंदर बंदे की मौत ना लिखी हो। यानी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज सूरह फातिहा शरीफ के अंदर मौजूद है। फिर इरशाद फरमाया वो आयतुल कुर्सी सय्यदतु आयिल कुरान, कुरान करीम की तमाम आयाते बय्यिनात की सरदार आयतुल कुर्सी है। इसके बारे में हजरत जनाब सय्यदुना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अफसल तरीन कोई अमल बताएं। अल्लाह के पाक नबी ने इरशाद फरमाया, जब आप अपने बिस्तर पाक के ऊपर जाने लगें, सोने लगें, आराम करने लगें, उस वक्त ये अमल किया करें, इक़रा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो। फ़इन्नहु यहफ़ुज़ुका, ये आपकी हिफाजत करेगी। व यहफ़ज़ु दारका, आपके घर की भी हिफाजत करेगी। व ज़ुर्रियतका, आपके बच्चों की, औलाद की भी हिफाजत करेगी। हत्तर रुवैराति हौला दारिका, हत्ता कि आपके घर के आसपास जो घर मिलते हैं उन तमाम घरों की भी आयतुल कुर्सी हिफाजत करेगी। फरमाया कुरान मुकद्दस की तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। और फरमाया वकुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास तादिलु सुलुसल कुरान, ये कुरान मुकद्दस के तीसरे हिस्से के बराबर है। यानी एक बार जो बंदा पढ़ ले गोया कि उसने 10 पारे पढ़ लिए। सुलुस कुरान एक तिहाई हिस्सा, और जो 3 बार पढ़ ले गोया कि उसने पूरे कुरान अजीम पढ़ने का सवाब पा लिया। अब ये फजीलत और बरतरी अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, और जनाब मुल्ला अली कारी फरमाते हैं वह गैरु ज़ालिका, इसके अलावा भी सूरतें हैं, आयात हैं जिनकी बरतरी एक दूसरे के ऊपर है। मिम्मा, और ये उन चीजों में से है ला युहसा, जिनका शुमार ही नहीं किया जा सकता, ये शुमार से बाहर है। इतने दराजात और मरातब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाए। कुरान मुकद्दस की शान और अजमत के हवाले से
کہ وہ بندہ جو قرآن عظیم پہلے خود سیکھے، سمجھے، پڑھے اور پھر آگے پڑھائے، سمجھا دے، سکھا دے، اس بندے کا رتبہ کیا ہے؟ حدیث طیبہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ حدیث شریف کے راوی حضرت جناب سیدنا خلیفہ سوم جناب عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ہے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اپنا عمل مبارک قرآن کریم کی تلاوت اور پڑھنے کے حوالے سے، جسے حضرت علامہ امام محب اللہ الطبری نے الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ اس کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا کہ قرآن عظیم کی تلاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود کس طریقے سے فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وتر جب پڑھتے تو وتر کی 3 رکعتوں کے اندر اللہ رب العزت کا پورا قرآن کریم مکمل فرماتے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم تم میں سے بہترین من وہ بندہ ہے تعلم القرآن جو قرآن عظیم خود سیکھے وعلمہ اور اسے آگے سکھائے۔ خیرکم فرمایا تم میں سے بہترین، یہ لفظ خیر اسم تفصیل ہے، اصل میں اس کا وزن اخیارو آنا چاہیے، لیکن خلاف قیاس بغیر قانون کے اسے خیرو پڑھا جاتا ہے۔ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ بندہ، عربک گرامر کے مطابق لفظ من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہ لوگ جنہیں عقل عنایت کی گئی جیسے انسان، جنات وغیرہ، ذوی العقول کے لیے آتا ہے لفظ من، اور اس کے برعکس لفظ ما وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ فرمایا من تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے تعلم جو سیکھے القرآن قرآن عظیم کو پڑھے، سیکھے قرآن کریم کے مضامین انہیں جانے، پرکھے، سمجھے اور ان کے اوپر عمل کرے، وعلم اور پڑھنے کے بعد اسے آگے پڑھا دے، سکھا دے، تو فرمایا وہ بندہ تم میں سے بہترین ہے۔ حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ یعد کاملا لنفسہ مکملا لغیرہ، جو بندہ خود کامل ہے، یعنی اس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، سیکھ لیا، خود کامل بن گیا، مکمل بن گیا، مکملا لغیرہ اور کسی اور کو آگے مکمل کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، پڑھا رہا ہے، یعنی خود پڑھا پھر آگے پڑھا رہا ہے، تو فرماتے ہیں فَهُوَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ مُطْلَقًا، سارے مومنوں میں وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ نے فرمایا من علما جو پہلے خود علم پڑھے، وعمل پھر عمل کرے، پہلے پڑھ لے پھر عمل کر لے، وعلم اور پھر آگے پڑھا دے، خود پہلے پڑھے ہوئے کے اوپر عمل کرے پھر آگے پڑھا دے، سکھا دے، تو فرماتے ہیں یدعا فی الملکوت عظیما، وہ پوری کائنات کے اندر، ملکوت کے اندر، زمین و آسمان کے اندر وہ بندہ عظیم ترین ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایسی شخصیت، ایسی ذات پاک، اس کا پوری طرح سے مصداق کون ہے؟
वलफर्दुल अकमल मिन हाज़ल जिन्स, तो फरमाते हैं कि मुकम्मल फर्द, कामिल तरीन फर्द इस नौइयत से हुवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जनाब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शख्सियत है। आप हर लिहाज से कामिल, मुकम्मल, मुकम्मिल, यानी खुद मुकम्मल, आगे मुकम्मल करने वाले भी हैं, और हर लिहाज से अफसल व आला और अकमल तरीन शख्सियत हैं, कामिल तरीन शख्सियत हैं कायनात के अंदर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितनी कोई बंदा मेहनत करेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दर्जों के एतबार से फिर वो लोग होंगे जिस तरह अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सब्बतुहु फी सदरी अबी बकरिन। अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं जो उलूम, जो फैजान, जो बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सीने के अंदर उतारे, मुझे दिए, अता फरमाए, उसी तरह मैंने अबू बकर के सीने के अंदर मुंतकिल कर दिए, उनके सीना पाक को इल्म के नूर से भर दिया। तो पता चला अंबिया के बाद अफसल तरीन शख्सियत हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शख्सियत है। हजरत अल्लामा तीबी शरह मिशकात के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नासी बिइतिबार तअल्लुमी व तालीमी, फरमाते हैं कि लोगों में से बेहतरीन तालीम व तअल्लुम के हवाले से, इल्म सीखने और सिखाने के हवाले से, आप फरमाते हैं वो बंदा बेहतरीन है कि इल्म तो बहुत हैं, कई किस्म के हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड, पूरी कायनात के अंदर इल्म की, तालीम की, एजुकेशन की कई अक़साम हैं, कई किस्म के उलूम हैं, साइंस के उलूम, टेक्नोलॉजी के उलूम, माशरती उलूम, उर्दू के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, दीगर कई उलूम मौजूद हैं। आप फरमाते हैं लोगों में से बेहतरीन वो है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, जो कुरान अजीम के उलूम सीखे और आगे सिखाए, और उसके बाद हर वो इल्म अफसल व आला है जो कुरान व हदीस की समझ का जरिया बन जाए, जैसे अरबिक ग्रामर, दीगर उलूम जिनसे मदद मिलती है कुरान अजीम और हदीस तैयबा को समझने की, सीखने की, वो इल्म भी अफसल व आला है। और हुजूर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हदीस तैयबा के अंदर इरशाद फरमाया, और इस हदीस तैयबा को हजरत इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती ने अपनी शोहराए आफाक किताब अल जामिउ सगीर के अंदर रिवायत फरमाया। ख्याल रहे जामिउ सगीर ये दो किताबें हैं, एक जामिउ सगीर फिका के ऊपर मुश्तमिल हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी किताबें ज़ीशान है। इमाम मुहम्मद वो शख्सियत हैं, उस रुतबा के आप मालिक हैं कि इतने खूबसूरत थे, इनके चेहरे का जमाल, कमाल और रौनकें देख के गैर मुस्लिम यहूदी और ईसाई कलमा पढ़ लिया करते थे और ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते कि अगर छोटे मोहम्मद का आलम यह है तो बड़े मोहम्मद का कमाल क्या होगा। यानी अगर उम्मती का आलम यह है, इस कदर इल्म, अमल, खूबसूरती, हुस्नो जमाल हर लिहाज से अफसल व आला है, तकवा और परहेजगारी को लिया जाए तो उसके अंदर भी मुकम्मल है। अगर छोटे मोहम्मद का आलम यह है तो बड़े मोहम्मद यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान व अजमत का क्या कहना। तो इनके चेहरा पाक को देख के यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे। एक उनकी किताब है जामे सगीर, ये फिका के ऊपर मुश्तमिल है। एक हदीस तैयबा की किताब है जामे सगीर, ये
اس کے مؤلف مصنف رائٹر حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مشہور زمانہ محدث ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی یہ حدیث طیبہ ہے اور ہے بھی صحیح، یعنی حدیث طیبہ کی سند صحیح ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ فرماتے اہل القرآن، قرآن والے، جو قرآن سے لگن رکھنے والے، محبت رکھنے والے، قرآن کا ذوق رکھنے والے، قرآن کا شوق رکھنے والے، جو ہر وقت قرآن عظیم کو پڑھنے والے اور نئے نئے مضامین کو متعارف کروانے والے ہیں، خود پڑھتے آگے پڑھا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم، یہ ہم ضمیر مرفوع منفصل تاکید کے لیے لائے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن کا شغف رکھنے والے، محبت کرنے والے قرآن عظیم سے، ہم یہی اہل اللہ و خاصتہ، یہی اللہ والے ہیں اور اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ والے جو ہیں وہ قرآن والے ہیں، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں وہ قرآن عظیم کی دولت کو اپنے دل کے اندر منتقل کر کے، دماغ کو تر و تازہ بنا کے، معطر بنا کے، اسے، اس کی خوشبو کو، اس کی مہکار کو، اس کی مہک کو آگے پھیلانے والے۔ فرمایا یہ جو قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ والے بھی در حقیقت یہی ہیں۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو قرآن کریم تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ بندہ جاہل ہے، کیونکہ علم نام ہے عمل کا۔ جو علم پڑھ لیا، سیکھ لیا، اس کے مطابق عمل کرنا ہم میں سے ایک کے اوپر، ہر ایک کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا پڑھنا، اسے خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا، بہترین آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، درس دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن عظیم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی خوش آوازی کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ اسے پڑھو۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا فَإِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، فرمایا خوش آوازی، اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا قرآن عظیم کے حسن کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے، اسے مہکا دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ جس طرح اس کی ایک مثال قرآن عظیم کے اندر سورہ ملک کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت عطا فرمائی بمصابیح، ستاروں کے ذریعے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا آسمان بغیر ستون کے نیلے رنگ کا خوبصورت ترین ہے، اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چاند چمکے گا تو آسمان خوبصورت ہوگا، ستارے روشن ہوں گے تو آسمان خوبصورت ہوگا، نکھرے گا، اس میں نکھار پیدا ہوگا، محتاجی نہیں ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو زینت عطا فرمائی ستاروں کے ذریعے، یہ حسن کو دوبالا کرنا ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے آسمان کے حسن کے اندر اور زیادہ گہرائی آئے گی، اور زیادہ وہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ پہلے بھی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہی بیان اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن عظیم، اس کے مضامین، اس کے حروف، نقوش، الفاظ، معانی، اسرار و رموز، اس کے پوشیدہ نکتے، یہ سب کے سب بھی بہترین اور سب کے سب بھی خوبصورت ترین ہیں۔ مزید جب تم اپنی آواز کے ذریعے اس کے اندر نکھار لانے کی کوشش کرو گے
تو فرمایا کہ قرآن پاک کے حسن کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور در پردہ اللہ کے پاک نبی یہ بتا رہے ہیں جتنا خوش آوازی سے پڑھ کے قرآن پاک کو مزین کرو گے اتنا تم خود بھی سنورتے چلے جاؤ گے۔ ضرورت اس امر کی ہے قرآن عظیم اس کے مضامین کو پڑھ کے عمل کیا جائے اور اسے بہترین آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اچھا لہجہ بنا کے، تاکہ خود بھی بندے کو پڑھتے ہوئے سرور آئے اور سننے والا بندہ بھی راغب ہو جائے کہ یہ ایسا کلام ہے، یہ بشر کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے انبیاء کے اوپر اترا ہوا قرآن عظیم دیگر کلام الہیہ کی طرح یہ بھی خوبصورت ترین کلام ہے، تو اسے پڑھنا چاہیے، اس کے قریب آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود بھی قرآن عظیم کو نفیس پیرائے کے اندر پڑھا کرتے، حتیٰ کہ جن بھی قرآن عظیم آپ کی ذات پاک سے سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے، اور حضرت ابی ابن کعب بہترین قاری قرآن، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے لوگو اگر قرآن سیکھنا ہو تو ابی ابن کعب سے سیکھ لو۔ اسی طرح ہمیں بھی کوشش کر کے جس قدر ممکن ہو سکے اچھے سے اچھے انداز میں قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔